حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تکبر کرنے والا شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، کوئی اس بات کو پسند کرے کہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو فرمائے جس کا مفہوم ہے نہیں، اللہ تو جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے اور یہ اس کو رد کر لے، اسے اعراض کرے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس کی بنیاد تکبر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے یوں کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ اور اللہ نے اس کا شمار کافروں میں کر لیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ یہ ایسا مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر حسد، بغض، غصہ اور پھر انتقام کا جذبہ، یہ غیبت، ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر پھر عاجزی، انکساری اور تواضع نہیں ہوتی۔ پھر تکبر کرنے والا نرمی سے بھی دور ہو جاتا ہے، بھلائی، لوگوں کی بھلائی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، بات بات پر اس کو غصہ آتا ہے اور جھگڑتا ہے۔ کیا؟ کس وجہ سے؟ کہ میری تو اس نے کوئی رعایت ہی نہیں کی، اور یہ اس کو کیا معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، کوئی ہو، کیسا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول، بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں، یہ رئیس المنافقین ہے، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچا رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، دیکھو اگر تم اس کی گردن اڑاؤ گے تو دوسرے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے، میرے پاس آتا جاتا ہے، وہ یوں کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا بناتے ہیں، پھر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ نبھایا اس کو، کب تک نبھایا؟
مر گیا، انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار کر اس کے جنازے کے پر رکھ دیا، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھے، وہ تو اللہ نے وہی نازل فرما دی، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو آپ کی استغفار اس کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ لیکن امت کو ایک پیغام دیا۔ پیغام کیا ہے؟ کسی کو حقیر نہ جانو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ تکبر کیا ہے؟ کسی انسان کو حقیر نہ جانو۔ یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ فرمایا کسی انسان کو۔ اب انسان ہے، غلطیاں کرتے ہیں، قصور ان کے ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہیں ہو۔ گنہگار سے نفرت ہو، گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، بس اس کے بارے میں دل میں ایسی کدورت آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، کوئی ہو، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل آ گئی، یہ اس کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن ہماری اس دین میں ترقی کا ایک معنی، ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ ہماری لیے رکاوٹ ہو جائے گی، ہماری ترقی رک جائے گی دین کے اندر۔ کیا ہے؟ کسی کو کمتر سمجھ لیا، دل میں کسی کے بارے میں حقارت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تھوڑی دیر میں ابھی ایک آدمی داخل ہوگا اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو جستجو، اللہ کے رسول کسی کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ جنتی ہے، سب کی نگاہیں مسجد نبوی کے داخلے کے راستے پر تھیں، کون داخل ہوگا یہاں سے؟ ایک صحابی داخل ہوئے اور بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے تھے اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ سب سمجھ گئے یہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کو جستجو، ایک صحابی تو ان کے گھر پہنچ گئے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی مہمان آتا نا، کسی کے یہاں خوش ہو جاتے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی بڑے خوش ہوئے، مہمان آ گیا میرے گھر میں۔ دن میں بھی رات میں بھی 3 دن 3 راتیں رہے مہمان بن کے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو یوں کہنے لگے، دیکھو میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں یہ سنا، آپ جنتی ہیں، مجھے شوق ہوا، ایک تمنا ہوئی، طلب ہوئی، وہ کون سا عمل ہے آپ کے اندر کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں، میں بھی وہ عمل کر لوں۔ لیکن 3 دن 3 رات میں آپ کے پاس رہا، جو میں کرتا ہوں وہ آپ بھی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں دیکھا اعمال کے اندر۔
اب 3 دن پورے ہو گئے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں وہ کون سا عمل ہے آپ کے اندر کہ اللہ کا رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں ہم جنتی ہیں؟ یہ کہنے لگے کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک ایسا عمل ہے، جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو فرمانے یہی تو وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں فرما رہے آپ جنتی ہیں۔ اب یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے، بولنے میں تو بہت آسان، صحابی نے فرما دیا کہ میں اپنا دل صاف کر لیتا ہوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ چپتی رہتی ہیں، ایسا انتقام کا جذبہ۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، اپنا دل ہر ایک کی طرف سے صاف رکھو، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو۔ کیا طریقہ ہوگا اس کے لیے؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، آدمی اپنی خامیوں کو یاد کرتا رہے، سوچتا رہے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہو۔ اگر خامی ہے کسی کے اندر تو کوئی خوبی بھی تو ہوگی اس کے اندر۔ خامی تو اپنی طرف دیکھتے رہو۔ مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ گناہ دیکھنا تو اپنے آپ کو دیکھو، برائی دیکھنی تو اپنے آپ کو دیکھو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ تو اللہ نے میرے ساتھ ستاری کی ہوئی ہے۔ جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرا ہاتھ چومتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں اللہ نے کتنی ستاری کی ہے میرے ساتھ۔ اگر یہ ستاری کا پردہ اللہ ہٹا دیں، سب راہ فرار اختیار کریں، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اگر پردہ چاک ہو جائے تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ بڑے اکابرین ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنی خامیاں، ایک صاحب راون کے اندر بیان کر رہے تھے، فرمانے لگے اگر عمل کرتے کرتے اپنے اندر اکڑ پیدا ہو جائے تو یوں سمجھو وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین یہ تو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے، اکڑ نہیں پیدا کرتا۔ اجماع امت ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر ایک نمبر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہر جنت کے دروازے سے یہ پکار آئے گی کہ میری جانب سے جنت میں داخل ہونا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کیا حال تھا ان کا، اور یہ واقعی ان کا حال تھا، دن کا ہاتھ میں لیتے، کاش میں یہ دن کا ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا اور کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، وہ جو ان کے اندر ہے وہ باہر ہے، دل کی آواز ہے ان کی، واقعی ایسے کہہ رہے ہیں۔
یہ دین کا خاصہ ہے، جو جتنا دین میں ترقی کرے گا اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، کامل بننا ہے، بزرگ بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے، غوث بننا ہے، کتب بننا ہے، وہ کوئی اور جائے، میرے پاس تو وہ آئے جس کو آدمی بننا ہے۔ تو پوچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر دے، اپنی حیثیت کو مٹا دے، جل بھڑ کر خاک ہو جائے، بے نفس ہو جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، یہ تبلیغ کا کام بے نفس ہونا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اب تقریر کرنا، باتیں کرنا یہ تو بہت آسان ہے، یہ عمل میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ کام تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، تقبل۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے، اس الفاظ میں، اس لفظ میں اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، عجز ہے، یا اللہ آپ کا گھر تو ہم نے بنا لیا، اس قابل نہیں ہے، تو ہی اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اتنی محنت کی، وہ مقام ابراہیم ہے حرم مکی میں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، تعمیر کرتے رہے، وہ پتھر بھی جو اوپر جا رہے تھے وہ پتھر بھی بلند ہو رہا تھا، ان کو اوپر کر رہا تھا، نشان ہو گئے اس پتھر میں، وہ مقام ابراہیم ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، آپ قبول فرما لیں۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، عمل کرتے تھے، روتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ جمع ہوتے ہیں رات کے وقت مسجد میں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل قیام کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر آخر میں استغفار کر کے روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں یہ آخر میں؟ یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، اس پر روتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا، توفیق دی، جس طرح سے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، آپ معاف کر دیں۔ روتے تھے اللہ کے سامنے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے، مولانا اسلم صاحب مرحوم ایک بزرگ تھے، راوٹ میں انتقال ہو گیا، فرمانے لگے 4 مہینے لگائے، وہ نوجوان انتظار میں وہی کب نازل ہوگی۔ 4 مہینے مسجد میں رہا، تلاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، تبلیغ بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، 4 مہینے تک اب انتظار میں۔ کا تبلیغ تو آدمی کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع میں کچھ بھی نہیں۔ کراچی کا اجتماع ہوا، ڈیوٹی ممبر پر تھی، تو کسی نے کہا کہ بڑے عہدیدار آ رہے ہیں، اور یہ مشورہ ہوا کہ آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں۔ تو ماسک لگانا تھا، بیماری تھی، تو چلے گئے، ہمیں ممبر سے اتر کر وہاں پہنچ گئے۔ وہ آئے
ان کا استقبال کیا، بیٹھے، ان کے لیے اچھا انتظام کیا ہوا تھا ظاہری. پوچھنے لگے یہ تو تبلیغ میں آدمی نکلتا ہے 4 مہینے لگاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے آدمی اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے اس کی کوئی پڑیا ملتی ہے یہاں پر، اس کو لے کر میں جیب میں رکھ دوں؟ یعنی اس کے لیے تو رگڑا کھانا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نفس کا مجاہدہ، نفس کے خلاف کرنا، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. طبیعت کے خلاف بات آئے گی، آتی رہے گی، اس کو سہنا، ضبط کرنا، صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، رتبہ درجہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے. جس نے تواضع اختیار کی، من تواضع للہ، اللہ کے لیے، اس میں للہ لگایا ہوا ہے. میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، بندہ ناچیز ہوں، یہ الفاظ کافی نہیں ہیں. جس نے اللہ کے لیے عاجزی، تواضع اختیار کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں. عاجزی کی شرط یہی ہے کسی کو کم نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو. اگر کوئی غلطی کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے، کتنی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں گناہوں میں مبتلا، فسق و فجور میں، لیکن اللہ کی نگاہ کرم پڑی اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے. اس لیے ہم نہیں جانتے کسی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی پکا خیال نہ، اپنے گمان اپنے اندر نہ بناؤ کہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسے ہو جائے اور میرا خاتمہ کیسے ہو جائے. خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تاتاری کا شہزادہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، راستے میں مل گئے، ٹھہر گئے کہ یہ بزرگ ہیں. سوال کیا یہ بتاؤ کہ میرے کتے کی دم زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے، کون ہے افضل؟ اس پر خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میری داڑھی کیا، میں سارا وجود بہتر ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے کتے کی دم کیا، سارا کتا مجھ سے اچھا ہے. ہمیں نہیں پتا، اس لیے کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ. اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کسی کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک کرن، ایک امید موجود ہے.
اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الحال ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اور فی المعال کافر فرنگی بھی مجھ سے اچھا ہے۔ کیوں؟ کفر سے تو نفرت ہو، شرک سے بھی نفرت ہو، بدعت سے بھی نفرت ہو، گناہ سے بھی نفرت ہو، لیکن جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ محبوب ہے جو اللہ کے کنبے سے بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، ہمدردی رکھے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، بیان کر رہے تھے کہ کافروں سے بھی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ ایک عالم بھی بیٹھے تھے، فرمانے لگے یہ تو حکم ہے کہ کافروں سے محبت نہ کرو۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، ہمدردی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر خواہی تو ہر ایک کے ساتھ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، انسانوں کی طرف نکالی گئی خیر خواہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، مظلوم ہو تو مدد کرو، ظالم ہو تو مدد کرو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ مظلوم ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اس کی مدد کر لی جائے۔ ظالم کی مدد کریں یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روک دیا جائے، ایسی محنت کوشش کی جائے اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ لیکن کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ فرمایا اگر آدمی چھوٹا بن کر دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتا، خود چھوٹا بن کر دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ چھوٹا بن کر میں تو کچھ بھی نہیں۔ رائے کے اندر 2017 میں سفر سے واپس ہی ہوئی، سیدھا حاجی صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ حاجی صاحب نے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے پوچھا یہ مجمع کیسے جمع ہوا ہے؟ تو عرض کیا کہ جتنے شورا کے احباب بنائے ہیں ملک میں ان کو سب کو جمع کیا ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میری طرف سے ایک بات کہتے، خود تو بیمار تھے نہیں آ سکتے تھے، فرمایا میری طرف سے یہ بات کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ جو جتنا اونچا جا رہا تھا، ہم صحابہ کرام کو تو دیکھیں ان کے چھوٹے پن کی اپنوں کتنا چھوٹا بنا کے چل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت ہیں، پہلا دن ہے، خلیفہ بن گئے، ساری امت ان کے ذمے۔ شام کو پہنچے گھر، بچیاں جمع ہیں محلے کی، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ابو بکر تو خلیفہ بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا، فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے، ابھی بھی ابو بکر نکالیں گے، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بچیوں سے کہا بکریوں کو لے کر آؤ۔ اب بکریوں کو لے کر آ گئی بچیاں، اب بکریاں جمع ہو گئی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہیں، اور صرف خلیفہ وقت نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی سے پوچھتے
دودھ نکال رہا ہوں، تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے؟ جو بچی کہتی مجھے جھاگ والا دودھ چاہیے، زور لگاتے، جھاگ بناتے، پھر پوچھتے ٹھیک ہو گیا؟ وہ بچی کہتی ہاں ٹھیک ہے۔ جو بچی کہتی مجھے بغیر جھاگ کے چاہیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زور کم لگاتے، جھاگ نہیں بناتے۔ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی ان کی تعریف کر لیتے تو پسند نہیں کرتے۔ کسی نے کہا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ کسی نے تعریف کر دی، آواز لگائی مدینہ منورہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، الصلاۃ الجامعہ، جمع ہو جاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ، سب کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور یوں فرمائے دیکھو میں وہ ہوں جس کی پھپھی یوں کہتی تھی تم کو تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، بڑے ہو کر کرو گے کیا؟ میں وہ ہوں۔ یہ کہہ کر اتر گئے ممبر سے۔ ساتھی نے کہا صرف اس کے لیے جمع کیا تھا؟ کہاں کسی نے میری تعریف کر دی، طبیعت میں یہ بات آ گئی۔ مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی مذمت کرنے والا برابر ہو جائے، کوئی اثر نہ ہو، نہ اس کی کوئی مذمت کر رہا ہو نہ اس کی کوئی تعریف کر رہا ہو، اس کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، پانی کا مشغیزہ لے کر مدینہ منورہ کے بازاروں میں پھر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ ارے امیر المومنین آپ کو ہوا کیا؟ یہ کہ کسی نے تعریف کر دی، طبیعت یہ میں بات یہ آئی، میں کام کروں۔ ایک رائے میں ہمارے وہ ہے نا ڈاکٹر سلیم صاحب، تو فرمانے لگے جب میں پہلی دفعہ رائیونڈ آیا تو اس زمانے میں بیت الخلا جو ہے رائیونڈ کے اندر بہت ٹوٹے پھوٹے سے تھے، اینٹ لگی ہوئی تھی، باہر ایک ہینڈ پمپ ہوتا تھا اور لوٹے ہوتے تھے، ہینڈ پمپ سے لوٹے پانی کے بھرو پھر لے کے جاؤ اندر۔ تو رات کو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے آدمی ہیں، پگڑی کی جو پلو ہے، پگڑی کا جو پلو ہے پیچھے کا، وہ منہ کے سامنے لگائے ہوا ہے، اپنے ناک اور منہ پر، پہچان نہیں سکا۔ بیت الخلا صاف کر رہے ہیں، خوب صاف کر رہے ہیں۔ میں جب فارغ ہو گیا باہر آیا تو وہ زور زور سے جب صاف کر رہے تھے تو پلو گر گیا چہرے سے، باہر آ گیا، چہرہ ظاہر ہو گیا۔ تو میں حیران، یہ مولانا جمشید صاحب ہے، مولانا جمشید صاحب، اور وہ بیت الخلا صاف کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اپنی حیثیت کو مٹا دیا، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بزرگ بننا آسان ہے، مولوی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ انسانیت، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور واقعی حقیقت ہے ہم کیا ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ انسان گندے راستے سے آیا، باپ کی پیشاب کی جگہ سے آیا، اور دو گندے راستوں سے آیا، اور ماں کی پیشاب کے راستے سے باہر، پھر بھی اکڑتا ہے، اکڑ کس بات کا؟ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تم مٹی سے ہو، مٹی میں جاؤ گے اور مٹی سے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ہماری اصلیت کیا چیز ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ تو فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کرو،
اپنے قصوروں کو یاد کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، لیکن ایسے بھی اتنا بھی یاد نہ کرو کہ بالکل مایوس ہو جاؤ اللہ کی ذات سے۔ ایمان امید اور ڈر کے درمیان میں ہے، خوف کے درمیان میں۔ امید بھی ہو پوری، مایوسی، ایسا مایوسی ہو جائے، نا امید ہو جائے۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مایوسی تو کفر ہے، اتنے بھی مایوس نہ ہو جائے، ہاں لیکن آدمی اعتدال سے چلتا رہے، ایسا نہ ہو عمل کرتے کرتے اپنے اندر کوئی بڑائی آ جائے۔ اور بعض اوقات بڑوں کے ساتھ رہنے سے بھی، بھائی لطیف صاحب مرحوم شعبہ خطوط میں تھے رائے میں، فرمانے لگے بڑوں کے ساتھ رہتے رہتے بھی آدمی کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، نفس اور شیطان لگے ہوئے۔ ایک پیر صاحب کے پاس تھے، 23 سال ان کی خدمت کی، فرمانے لگے حضرت 23 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے کرتے، جو ملنا تھا نہ مل سکا۔ پوچھنے لگے کیا چاہتے تھے ملنا، کیا ملنا چاہتے؟ کہا آپ سے اللہ کا نام سیکھ کر اوروں کو سکھانا چاہتا تھا۔ فرمانے کے پہلے دن سے ہی پیر بننے کی ٹھان رکھی تھی، کیا فائدہ ہوتا تم کو؟ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کسی کو، وہ واپس آئے، خط لکھا حضرت میں نے تو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کچھ اصلاح ہو جائے، کچھ تربیت ہو جائے، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا آپ کے پاس سے۔ کیا ہے؟ بڑوں کے پاس رہتے ہوئے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے میرے ارد گرد جہاں جاتا ہوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کیوں جمع ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے اکابرین پہچان لیتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجلس لگی بھی ہے، ایک صاحب آئے، فرمانے کی کیا ہو گیا، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت ان کے بارے میں آپ پہچانتے ہیں جانتے ہیں؟ فرمایا مجھے کسی کے بارے میں بتانا نہیں ہوتا، میں تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، بعض ایسے چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ یہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ مومن کی فراست کو ایسا دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے پہچان لیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، نماز دیکھتے یہ نماز کیسی پڑھتا ہے، علامات ہوتی ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عباد الرحمن ہوتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا چلنا بتا دیتا ہے یہ اللہ والے ہیں۔ آدمی کا بولنا بتا دیتا ہے، اس کا رہنا سہنا بتا دیتا ہے کہ ہاں اس کے اندر عاجزی ہے۔ عاجزی نہ ہو، اکڑ ہو، اس کی چال سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی بات سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کے سارے افعال سے پتہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اس لیے اپنے اعمال تو ویسے ہی کرنے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کی، کسی بھی کوئی سائل آتا تھا کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، ترغیب دی دیکھو ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نرمی برتو۔ فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ فرمایا نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول نرمی برتیں گے تو سامنے والا حاوی ہو جائے گا؟ فرمایا چاہے سامنے والا حاوی ہو جائے میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں آدمی نرمی ہی برتے۔ نرمی، کسی نے مامون رشید کو دین کی بات کی، سخت لہجے میں کی، دین کی بات ہے سخت لہجے میں،
تو مامون رشید نے کہا دیکھو اللہ نے تمہارے سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا اور فرمایا نرمی سے بات کرنا. تم سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا قولا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں عمل کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ فلاح کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر سے خامیوں کو نکال دیا، برائیوں کو نکال دیا، اپنے آپ کو پڑھتا رہا، اپنی اصلاح کرتا رہا، وہ فلاح کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.